طرح ایک اور طریقہ جو مجھے سب سے بہترین لگا ہے، تو اگر آپ کے بچے کمزور ہیں تو ان کے لیے آپ یہ مد کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہجے جو ہوتے ہیں وہ حروف کے ہوتے ہیں اور حرکات کے ہوتے ہیں، اور مد نہ حرف ہے اور نہ حرکت ہے، تو اس لیے اس مد کو درمیان سے اڑا دیجئے اور سیدھا سیدھا آپ جو ہے وہ جوڑ کر لیجئے کہ جیسے ضاد الف لام زبر ضال، ضاد الف لام زبر ضال، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق آپ کمزور بچوں کو بھی پڑھائیں گے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، تو اس لیے اگر مد کو درمیان میں آپ چھوڑ بھی دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں جو بھی طریقہ آپ کو اچھا لگے اس طریقے کے مطابق آپ ہر ایک لفظ کے ہجے کروائیں، لیکن یہاں جو چیز ضروری ہے ایک تو مد کی رعایت رکھتے ہوئے لمبا کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ شد کی رعایت رکھتے ہوئے اس حرف کے اندر جماؤ اور ٹھہراؤ پیدا کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہ چیز اگر آپ نے حاصل کر لی اور آپ کا نورانی قاعدہ مکمل